سر یہ بھی تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے نا ہمارے یہاں کے، ہر ایک بندہ ہمارے نزدیک کافر ہے، گستاخ ہے، بد مذہب ہے. آج ہم جس دور میں ہیں یہاں پر ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے اشرف علی تھانوی کافر گستاخ، محمد بن عبد الوہاب ہے وہ بھی گستاخ ہے، کافر ہے، مشرک ہے. اسی طرح اور بڑے بڑے علماء کرام گزرے تو ان پر کفر کا حکم لگا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے نقصان بہت ہو رہا ہے امت میں، جو ہے نا وہ اتحاد پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے امت کے اندر؟ کیسے پبلک کو سمجھایا جائے کہ یہ معاملہ کیا تھا، کیسے خراب ہوا، کہاں سے بات چلی؟ اس پر ذرا اپنی رائے دیجیے. دیکھیں مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ جو خرابی آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ کوئی 2-4 سال نہیں ہوئے اس خرابی کو، یہ کافی ٹائم گزر گیا. کم سے کم اگر بولے نا کچھ 100 سال تو گزر گئے. فلاں کافر ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب اس میں جہاں تک میں بولوں کہ آپ اپنے علاقے میں اگر کام کرتے ہوں گے تو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی شخص کو دعوت دے دیں کہ یار یہ کفر کی جو بحثیں ہیں یہ اجتہادی مسائل کہلاتے ہیں، یعنی کسی عالم کی کتاب میں کسی عبارت پہ وہ گرفت کر لے تو اجتہادی ہے نا. اللہ نے تو نہیں بیان کیا یہ کفر ہے، لکھنے والے نے تو نہیں صراحتاً لکھ دیا کہ بھائی میں دین اسلام چھوڑ رہا ہوں یا میں جو ہے نا وہ ارتداد اختیار کر رہا ہوں. ایک عبارت ہے، سیاق و سباق سے آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کسی کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، کسی کو اس کے اندر ایک پہلو گستاخی کا نظر آ رہا ہے، اس میں اجتہاد کا تعلق ہے. یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ. عالم کا فتویٰ اجتہاد ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کی عبارت کے اندر، حضرت آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کھلے عام کہتے کہ میں کافر ہوں، صرف اس جملے سے اس پر ان اللہ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں آپ؟ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو کافر ہو جائے طاغوت کا، ایمان لائے اللہ پر، تو مومن بھی تو ایک جہت میں کافر ہوتا ہے نا، طاغوت کا کافر ہوتا ہے، اللہ پر مومن ہوتا ہے. اب ایک کلمہ کو مسلمان صراحتاً بھی کہتے ہیں نا میں کافر ہوں، میں کافر ہو گیا، اب بھی ہم اس پہ کفر کا فتویٰ ان اللہ نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے اس نے طاغوت کے کفر کی بات کی، تعویل نکلتی ہے نا. یہی چیزیں علماء کتابوں میں لکھ کے گئے تھے. وہ کلمہ گو بندہ ہے، اس نے کوئی بات کی ہے، لکھی ہے، اس کے اندر 99 احتمالات بھی کفر کے نکل رہے ہوں، ایک بھی اسلامی نکل رہا ہو تو اس کو ترجیح دی جاتی. ہمارے یہ تصور ہی نہیں. اب چاہے اشرف علی تھانوی کی جہاں تک بات ہے، اس کی عبارت ہے حفظ الایمان والی، اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کسی عالم دین کا رجحان کیا ہے کہ بھائی یہ گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے، اس حد تک اس کو رکھا جاتا ہے. اور بہت سے علماء ایسے ہیں، بھائی میں بھی جانتا ہوں، میں بھی ان سے ملا ہوں، کتابیں بھی ان کی موجود ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ تعویل واضح تعویل بیان کرتے ہیں. بلکہ علماء کی تعویل تو میں کہتا ہوں اگر اس میں کمزور بات ہے کہ علماء کی تعویلیں میں بھائی اس پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی وضاحت خود دی ہوئی اس عبارت پر، اسی پہ دی ہے. حفظ الایمان آپ لیں، ابھی بھی لے لیں، حفظ الایمان کے آگے ہی پورا انہوں نے دونوں چیزیں ملا کر کے چھاپتے ہیں. حفظ الایمان ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت کے جب ان سے سوال ہوئے کہ آپ کی اسی کتاب کے اوپر، اس عبارت کے اوپر کافی اعتراضات ہو گئے ہیں، تو ابتدا انہوں نے اسی طرح سے کی تھی کہ بھائی جس جہت کے اندر وہ عبارت کو دیکھ رہے ہیں اس جہت کو کفر میں بھی بولوں گا. کون کلمہ وہ مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کو جانوروں سے تشبیہ دیں؟ صحیح. پھر اس نے وضاحت کی ہے کہ میرے اس جملے کا مرجع آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بنا رہے ہو جو صراحتاً غلط ہے، مجھ پر زیادتی ہے. میں کلمہ گو مسلمان ہوں، میرا جو اس کلمہ جو وہاں پہ جو بات چل رہی تھی نا کہ اس طرح کا تو جانوروں کو بھی مجنون کو، انہوں نے کہا اس سے مرجع میرا کیا مراد ہے، وہ مرجع ہے، انہوں نے مرجع متعین کیا. اب ایک متکلم اپنے کلام کی خود وضاحت کر دے، اس کے بعد کہ جان لو کہ کسی کی ہے، تو واضح تعبیر بھی موجود ہے، ان کی اپنی صراحت بھی موجود ہے، ان کا اپنا بیان بھی موجود ہے. اس کے بعد یہ جو بحثیں ہیں کتابوں کی، اس کو بس ایک اجتہاد تک رکھا جاتا، ضروریات دین نہ بنا دی، ہمارے ضروریات دین بن گیا. تو اب کریں کیسے، چھٹکارا کیسے ہوگا؟ تو چھٹکارا مفتی صاحب آپ جیسے محنت کریں گے ہم کریں گے، بس یہی ہے. چھٹکارا اسی طرح ہی ہوگا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا مخالفت بھی بہت ہوگی. آپ بھی فیس تو کر ہی رہے ہوں گے، میں بھی فیس کر رہا ہوں. سختی کی جاتی ہے بھائی، اگر ان کو آپ نے مسلمان سمجھا بھی تو آپ بھی کافر ہو جاؤ گے. سختی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر. اب اس عبارت کا معنی بھی تو کہاں سمجھتے ہیں لوگ. اب عوام والی عبارت ہے، آپ بتائیں، خود بتائیں مجھے. یہ عوام والی عبارت ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، وہ کافر ہو جائے گا جو شک کرے گا. دوسری بات، ہمارے یہاں جتنے 100% لوگ آتے ہیں نا، 90% حضرت کا بھی تجربہ ہوگا، حفظ الایمان انہوں نے خود کبھی نہیں پڑھا ہوتا. سوال کیا ہوا ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا. سائیں جواب کیا، سوال کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب جواب کیا دے رہے بھی نہیں پتا. ایسے ہی سوال متعین ہوگا تو جواب سمجھ میں آئے گا. صحیح بات. سوال ہو رہا ہے وہاں پر عالم الغیب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا سکتا ہے یا نہیں. صحیح. اور اشرف علی تھانوی صاحب کی حفظ الایمان کی بات کو پڑھنے سے پہلے آپ احمد رضا خان صاحب کی بھی ایک جواب کو ذہن میں رکھیں. ان سے بھی ایک جگہ سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت نے جواب دیا نہیں، عالم الغیب اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ لفظ. اشرف علی تھانوی صاحب سے بھی یہی سوال ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں. جب آپ کو سوال پتہ چلا نا، اب آپ کو جواب سمجھ میں آئے گی. وہ جواب یہ دے رہے ہیں عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم نہیں بول سکتے. میں مفہوم سنا رہا ہوں.
اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک علم ہے اللہ کے برابر تو ہو نہیں سکتا. اللہ کے مقابلے میں ہم یہ کہیں گے نا کچھ باتوں کا علم ہے, بعض باتوں کا علم ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا اگر بعض علوم غیبیہ کسی کو مل جائے, اس بنیاد پر آپ اس بعض علوم غیبیہ کے حامل شخص کو عالم الغیب کا ٹائٹل دیں, یہ اگر آپ کے نزدیک جائز ہو, تو بعض علوم غیبیہ ہمارے دین میں جانوروں کو بھی ثابت ہوتے ہیں, مجانین کو بھی ثابت ہو سکتے ہیں, بچے دودھ پیتے بچے کو بھی ثابت ہو سکتے ہیں. بھائی جیسے کئی روایتوں میں آتا ہے نا کہ بہت سی آوازیں ایسی ہیں انسان نہیں سن سکتے, کچھ جانور ہیں جو سن پاتے ہیں. تو علم غیب ہمیشہ ایک نسبی نسبت ہوتی ہے, میرے سے غیب ہوگا کسی اور کے لیے غیب نہیں ہوگا. حقیقتاً تو غیب کوئی چیز نہیں ہے نا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ غیب کہاں سے جانے, یعنی کہ اللہ سے کچھ غیب ہے جو اللہ جانے, وہ ہمارے لیے جو غیب ہے اللہ وہ جانتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے ذکر کی تھی کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی بنیاد پر کسی کو عالم الغیب کہہ دیں, تو بعض علوم غیبیہ کی بنیاد پر تو جانوروں کو بھی عالم الغیب کہنا جائز ہوگا. تو وہ جو یہاں بات کر رہے ہیں نا, وہ بات واضح طور پر متعین ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بعض علوم غیبیہ کی بنیاد پر کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. اس طرح تو مجانین یا اس طریقے سے تو بچوں سے ہی مثال اس لیے دی جیسے کہ حدیثیں بخاری کی, بعض بچوں کو بھی اللہ علوم غیبیہ دیتے ہیں, جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کر دیا, اس طرح دیگر بچوں کی بھی ہے نا کہ جو کرامتاً انہوں نے کلام کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن بعض علوم غیبیہ کی بنیاد پر کیا ان سب کو عالم الغیب ہم کہہ سکتے ہیں؟ وہ اصل میں نفی کسی اور چیز کی کر رہے ہیں. اس میں کسی عالم دین نے فتویٰ دیا تھا احمد رضا خان صاحب کو, اللہ ان کی نیت پہ ان کو ثواب دے, اگر انہوں نے ایک ایماندار اچھی نیت سے, اللہ ان کو ثواب دے, اللہ اجر دے. لیکن اس باتوں کو بعد میں جا کے امت میں ایسے فتنہ کر دینا کہ ابھی آپ کے سامنے آپ ہی کے علاقے میں ہوا تھا سر کچھ عرصہ پہلے, وہ جو نکاح پڑھا دیا تھا, جی جی, بس اس کے اوپر وہ جو دلہا ہے وہ بھی کافر ہو گیا, دلہن بھی کافرہ ہو گئی, وہ گواہ سارے کافر ہو گئے, ان سب کو سواگرات سے پہلے تجدید ایمان کرنا, سواگرات سے پہلے خیر تو پہلے مسلمان ہو پھر سواگرات کرنا, کیا یہ چیزیں پھر ظلم ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں تو پھیلی کیسے ہیں یہ چیزیں, اور چھٹکارا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عام بندے جو ہے نا اس میں بہت زیادہ الجھ کر رہ گئے ہیں. علماء گئے وہ مساجد میں آتے نہیں ہیں, وہ اپنے اپنے جگہوں پر ہوتے ہیں. عوام گئے ان دونوں کو لڑا دیا گیا ہے کہ جناب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوگی. اب رشتوں کے اتنے سارے مسائل ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی کا رشتہ ہے اور سامنے لڑکی جو ہے نا دیوبندی ہے, وہ لوگ نیاز فاتحہ نہیں کرتے تو یہاں پر ہم شادی نہیں کریں گے. یا ادھر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر دیوبندی ہے لڑکی اور لڑکا جو ہے نا کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا بریلوی ہے, تو لوگ یہاں رشتہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ آئے گی ہمارے گھر کا ماحول خراب کرے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو یہ رشتوں کی بھی رکاوٹیں ہو گئی ہیں, سلام دعا تک کی رکاوٹیں ہو گئی ہیں, یا یہ مسئلہ صحیح سمجھایا نہیں گیا امت کو, صحیح پہنچا نہیں ہے ہم تک, کیوں آج تک اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے, ان عبارتوں پر کیوں اتنی گرفت کی گئی ہے مضبوطی سے؟ کوئی ایسی بات واضح طور پر سمجھائے گی کہ جس سے پتہ چلے کوئی اختلاف ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم لڑ کے بیٹھ جائیں. سر اختلافات تو ہیں مفتی صاحب, یہ تو نہیں کہ دنیا میں دو بندے ایک جیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ ہیں میں ہوں, ابھی 10 باتیں ہم ڈسکس کریں نا, ہمیں بھی اختلافات ہوں گے. اختلاف حسن ہے, صحیح, اختلاف تو ہوتے ہیں, لیکن اختلافات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ ایک عالم کسی کو کفر ڈکلیئر کرتا ہے نا کسی عبارت کی بنیاد پر, یا یہ عبارت ہے مجھے اس کا رخ گستاخی والا لگا, یہ مسئلہ اجتہادی ہے. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے فتویٰ دینے والا. دیکھو ہمارے یہاں اس کو غلط مان ہی نہیں سکتے. آپ بولیں گے کہ محمد بن عبد الوہاب نجری جو ہے وہ کافر تھا اس لیے کہ علماء نے فتوے دیے. آپ بولو گے شیخ ابن تیمیہ صاحب کافر تھا اس لیے کہ علماء نے فتوے دیے. آپ بولو گے اشرف علی تھانوی کافر تھا اس لیے کہ علماء نے فتوے دیے. جب آپ ان فتووں کو قرآن کا درجہ دے دیں گے نا تو بس ختم, پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں تو مشہور ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کے بڑا جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈائریکٹ مشرک کہتا تھا, بدعتی کہتا تھا. مفتی صاحب بات پتہ ہے کیا ہے کے بارے میں کہ وہ اللہ کی جسمانیت کے قائل تھے, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب ہیں, تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب وہ جسمانیت کے قائل تھے. محمد بن از حنفی صاحب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جسمانیت کے قائل تھے. تو کیا ایسا ہے کچھ؟ نہیں حضرت, ایسا کچھ بھی نہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت سے نواز کے حاسدین پیدا ہو جاتا ہے, اس حسد کے اندر آ کر پھر وہ الزامات بھی لگاتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. دوسرا سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, فاسق آئے اس کی تحقیق کرو. ہمارے سامنے ایک شخص آ کر ایک کلمہ گو ایک عالم گزرا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کافر تھا, ہم تحقیق نہیں کرتے. میں اس کی مثال آپ کو دوں. شیخ ابن تیمیہ صاحب کے بارے میں آپ نے کہا بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے, آپ سے مخفی تو نہیں جی, جسمانیت کے وہ قائل ہو گئے جی, مجسمہ تھے, یہ کرتے. محمد بن از حنفی صاحب بھی ان میں داخل ہو گئے تھے جی. سر یقین کریں گے آپ تحقیق کے لیے فتاویٰ لے لیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کا فتاویٰ لیں, اس کے اندر پوری ایک مجلد ہوگی اس طریقے کی جو صرف جسمانیت کے جو قائل لوگ تھے مجسمہ, ان کے رد کے اوپر لکھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب. اچھا, یعنی جس بنیاد پر ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں نا, انہوں نے پورا رد کے اوپر ایک جلد لکھی ہوئی ہے, مختلف سوالات کے رد.
جتنا جسمانیت کے رد پہ وہ شدت اختیار کرتے تھے کوئی نہیں کرتا. تو مشہور کہاں سے ہو گیا؟ مشہور ہوا ابن بطوطہ. یہ پورا قصہ اگر آپ نے سنا ہو, ابن بطوطہ پہلا انسان تھا جو پہلی بات ابن تیمیہ صاحب سے کبھی ملا ہی نہیں. ایک دفعہ کہ ان کے شہر سے گزر ہوا, اس کا بس ایسے ہی سنا, اپنے شہر میں چلا گیا ابن بطوطہ. اس نے وہاں جا کے مشہور کی باتیں کہ یار وہاں پر تو ایک عالم ہے ابن تیمیہ, سنا ہے بڑا چرچا ہے, لیکن وہ تو اللہ کو کہ اللہ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاتھ پائے ہیں, اللہ تو آسمانوں کے اوپر ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے. یہ ابن بطوطہ نے باتیں کی. یہ وہاں شہروں پہلے کمیونیکیشن اتنی تو نہیں تھی, وہ ابن بطوطہ کی باتیں آگے پھیلی ہوئی. کسی نے اس کی آج تک رسائل نہیں پڑھے, تحقیقات کو نہیں پڑھا. یعنی ایک بندہ اپنی ساری زندگی میں تجسیم نظریے کا رد کرتا رہے اور اس کو اسی بنیاد پر آپ کافر بنا دو, ظلم نہیں ہے. اس کے علاوہ بھائی اس کے فلاں نظریات ٹھیک نہیں تھے, فلاں ٹھیک نہیں تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے جو سفر ہے جو اس کے اوپر اس کو کافر بنا. خدا کے واسطے آپ نے تحقیق تو پڑھے یار, اس نے کیا تحقیق کی ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے, کیا نہیں بتانا چاہ. ہمارے یہاں کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہے, سنی سنائی باتوں کے اوپر. یہ جو ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے روزے کی طرف سفر کرنا اچھی نیت سے یا ثواب کی نیت سے, اس پر انہوں نے کوئی کلام کیا تھا نا؟ اس پہ واضح کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جس وقت انسان رخصت سفر باندھتا ہے نا, تو مسجد کے لیے رخصت سفر کی تعبد کی اجازت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شد رحال جو ہے وہ 3 مساجد کے لیے ہوگا. پہلے ایک تصور سمجھیں گے, پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. تصور یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر طرح کا سفر کرنا جائز ہے. میں علم کے لیے جاؤں, کاروبار کے لیے جاؤں, میں جاتا ہوں نا. ایک سفر ہے تعبد کے لیے. تعبد کا مطلب ہے میں یہاں سے لے کے وہاں تک کا سفر کروں. کیوں بھائی؟ یہاں میں اگر نماز پڑھوں گا مجھے کم ثواب ملے گا, وہاں پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا. یہاں میری اللہ کم سنے گا, وہاں میری اللہ زیادہ سنے گا. یہ تصور ذہن میں رکھنا. اللہ پوری دنیا ایک برابر اللہ کے لیے. جیسے میں یہاں بیٹھ کے دعا کروں گا ویسے میں لاہور میں بیٹھ کے دعا کروں تو اللہ اتنا ہی سننے والا ہے, جاننے ایسا ہی ہے. صرف نماز کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضیلت بیان کی, مسجد نبوی شریف کی, بیت اللہ شریف کی, اور مسجد بیت المقدس کی, کہ چونکہ اس کی نسبت اللہ اور نبیوں کے ساتھ ہے, وہاں نماز پڑھنے میں افضلیت ہے. اس کے علاوہ پوری زمین ایک برابر ہے. پوری زمین میں کہیں نماز پڑھیں گے ایک برابر ثواب. صرف ثواب کی زیادتی اگر ملے گی تو یہاں ملے گی. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ, جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی سفر کرے گا تو جائز, ورنہ اس کا سفر فضول ہے. میں کراچی سے لاہور سفر کروں, آپ سے میرا سوال ہے کہ بھائی میں جاؤں وہاں نماز پڑھوں گا, وہاں زیادہ ثواب ملے گا. آپ بتائیں میرا نظریہ ٹھیک ہوا؟ آپ کہیں گے غلط ہے, جتنا ثواب یہاں لاہور میں بھی اتنا ثواب ہے. صحیح. یہ حدیث کا مطلب پوری زمین میں آپ اللہ کی عبادت کرو ایک برابر ہے, سوائے مسجد حرام شریف ہو گئی, وہاں نماز پڑھیں گے برکات زیادہ ہیں. وہاں پر تاریخ اسلامی ہے کہ انسان کا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, روحانی برکت ہے, ثواب کی برکت ہے. صحیح. اس کے اوپر ابن تیمیہ صاحب نے پوری تحقیق بیان کی تھی. انہوں نے کہا تھا جب آپ رخصت سفر باندھتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کی نیت کرنی چاہیے, کیونکہ تعبد کی نیت سے یہ سفر ہے اسی جگہ ہو جو نبی علیہ السلام نے بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف کی حاضری کو حرام قرار نہیں دیا. وہ جیسی صرف مسجد نبی شریف انہوں نے ڈکلیئر کی تھی, اس لیے کہ شد ریال میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ تعبد کا سفر ہے. اچھا دوسری بات, اور پھر یہ صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے. دیکھو صحیح حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ, غالباً مجھے اگر غلطی نہ لگ رہی ہو یا کوئی اور صحابی تھے, اس کو برا چیک کر لینا, وہ چلے گا کوہ طور. نبی پاک علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد کوہ طور کے سفر میں قافلہ جا رہا تھا, چلے گئے, واپس آ رہے تو ایک صحابی ملے. یا صحابی کو ابو ہریرہ ملے تھے یا ابو ہریرہ کو صحابی ملے تھے, بہرحال مجھے یاد نہیں آ رہا. پوچھا بھائی کہاں تھے, اتنے مہینوں سے غائب تھے. کہا کہ یار وہ قافلہ کوہ طور جا رہا تھا, میں بھی چلا گیا. بھائی کیوں کوہ طور گئے تھے؟ یار وہاں اللہ کا کلام ہوا نبی سے, وہاں عبادتیں کرنے پہ ہو سکتا ہے اللہ زیادہ ثواب دے. صحابی نے وہاں کھڑے ہو کر انہیں ذکر کیا, پوری زمین اللہ کی عبادت کے لیے ایک برابر ہے, چاہے آپ یہاں سجدہ کرتے چاہے کوہ طور پہ سجدہ کرتے. اور صحابی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان صحابی کے. انہوں نے کہا تو جانے سے پہلے کیوں نہیں ملا مجھے, میرا سفر بھی برباد ہوا, میرے کو نہ شاید ثواب کی جگہ گناہ نہ ہو گیا. تعبد پوری زمین میں ایک جیسا ہے, سوائے اگر کسی جگہ کو اللہ نے مقرر کیا کہ یہاں زیادہ ثواب ہے, دیٹس اٹ. تو یہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ یہ سفر تعبد کا ہوتا ہے, تو صرف اگر کوئی بولے میں مسجد نبوی کی نیت سے نہیں جا رہا, میں روضہ رسول پاک علیہ السلام کی, انہوں نے کہا پھر یہ چیز ممانعت میں آئے گی. وہاں مسجد نبوی شریف کی نیت ظاہر ہے, روضہ رسول پاک علیہ السلام پہ تو جانا ہے ہی آ رہی ہے, لیکن نیت مسجد کی ضرور رکھیں تاکہ شد ریال کی ممانعت میں نہ آئے. اس میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں تھا, ایک تحقیق ہے جو انہوں نے بیان کیا. ہمارے یوں بیان ہوتا ہے بھائی نبی کے روضے کی طرف جانے کو گستاخی قرار دے دیا, غلط قرار دے دیا, اور دیگر مساجد کی طرف جائز قرار دے دیا, گستاخ ہو گیا. مطلب بنیاد اس کی یہ ہے کہ زیادہ ثواب کی نیت سے جو ہے وہ صرف 3 مسجدوں کے سفر ہو سکتا ہے, اور دنیا میں کسی زمین کی طرف ایسا سفر نہیں. کوئی سر زیادہ ثواب ملے گا وہاں, اس کے علاوہ آپ دنیا کی کسی جگہ پہ چلیں, عبادت ایک مقام ہے, ایک برابر ہے. میں یہاں نماز پڑھوں, لاہور پڑھوں, راولپنڈی پڑھوں, امریکہ میں پڑھوں, کہیں اور پڑھوں, ایک برابر ہے. یہاں دعا مانگوں, وہاں دعا مانگوں, سب ایک برابر ہے. صرف عبادت کی زیادتی جو ثواب ہے وہ جن جگہ کو اللہ نے مخصوص کر دیا, اس کے رسول پاک علیہ السلام نے اس کی تعین کر دی, بس اس سے زیادہ ہم باقی ساری زمین برابر. یہ ہے اس کا تصور.
وہ گستاخی کا پہلو نہیں، بس یہ بن گیا. اس کی میں مثال آپ کو دوں. ایک ایسی آپ کی طرح ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بھی مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں. یا روزہ رسول پاک علیہ السلام، پھر بھی اس نے یہ کیوں کہا کہ روزہ رسول پاک علیہ السلام پر کی نیت سے نہ جاؤ، مگر ضد کرنے لگا. تو میں نے کہا بات یہ ہے، میں اگر آپ کو بولوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل گستاخ انسان تھے. وہ بولے بھائی کیوں؟ میں کہا امام ابو حنیفہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اس میں جیسے انبیاء کا توسل، انبیاء کا وسیلہ ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں معروف ہے. میں کہا منع کرتے تھے. اللہ کے اسماء و صفات کے علاوہ ہر طرح کا توسل حرام قرار دیتے. امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کا متفق علیہ مسئلہ ہے. کوئی کتاب پڑھ لیں، شامی پڑھ لیں، بارو رائے پڑھ لیں، عالمگیری پڑھ لیں، جتنے بھی محققین علماء ہیں، متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ توسل جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اجازت نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے توسل کو بھی اکثر علماء نے منع کیا. صرف اختلاف ہوا کہ ذات رسول پاک علیہ السلام کا توسل جائز ہے نہیں. اس میں ایک فرقہ فقہ حنفی کا جس نے اجازت دی اور ایک پھر بھی منع میں رہا ہے. اس نے کہا نہیں، واضح امام ابو حنیفہ کا استدلال موجود ہے، وہی دلیل میں مضبوط ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب وہ گستاخ تھے. کہہ رہے نہیں وہ تو نہیں گستاخ. میں کہا تحقیق میں گستاخ کب ہوتے ہیں؟ ایک بات تحقیق ہے، اس میں گستاخ کب ہوئے؟ یعنی ایک بندے کے نزدیک قرآن سنت کی بات ہی یہ ہے، گستاخ کہاں سے ہو گیا؟ صحیح بات. تو یہ چیز. اچھا دیکھو ایک اور مثال دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ممالک وغیرہ پر فتح ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایک جگہ مشہور تھا کہ کسی نبی کی قبر ہے، حضرت دانیال غالباً مجھے یاد آ رہا ہے. اچھا وہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ وہاں ایک رسم تھی باقاعدہ، یہودیوں کی رسم تھی کہ وہ سال کے مخصوص دنوں کے اندر اس قبر کو شک کرتے، اس سے جو باڈی تھی اس کو باہر رکھتے، اس سے برکت حاصل کرتے، تبرک لیتے، سب کچھ کرتے جو ان کے بدعتیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر تدفین کر دیتے. عمر فاروق کو جس وقت پتہ چلا، اور مشہور بھی یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی قبر ہے حضرت دانیال ہے، تو عمر فاروق نے جس وقت وہاں فتح ہوا تو اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں قبر کھودیں، جو اندر سے آثار ملتے ہیں ممکن اللہ کے نبی کیوں، ان کو ایسی جگہ جا کر دفن کر کے آ جائیں کسی کو نہ پتہ چلے کہاں پر تدفین ہوئی ہو گئی. گستاخ تھے. اگر ایک نبی کی قبر ملی، ایک نبی کا مزار مل رہا ہے، ان کی تدفین وہاں کروا دیا، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہاں ہے، تو وہ گستاخ تھے کیا؟ سر وہاں پر خرافات ہو رہی تھی، ناجائز کام ہو رہے تھے، شرکیہ افعال ہو رہے تھے. عمر فاروق نے اس شرکیہ افعال سے سبب کر دیا. گستاخ کہاں سے ہو گئے؟ تحقیقات میں گستاخیاں نہیں ہوتی ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں. بھائی دیکھیے گا بخاری کی مشہور حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ جس وقت الزامات وغیرہ کی بات تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دن بات نہیں کی، ام المومنین اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے. اچھا حدیث کے الفاظ پڑھی گئے جو امام بخاری لے کر آئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، تو ام المومنین نے کہا کہ آج میں رسول اللہ کے لیے کھڑی نہ ہوں گی، اللہ کے لیے. گستاخ ہو گئی. سر یہ ہماری باتیں ہیں، ہمارے تصورات. اسی طرح محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں کتنا مشہور ہے، سر متشدد انسان تھا، ہر ایک کو کافر بناتا پھرتا تھا. وہ بولتا تھا روزہ رسول پاک علیہ السلام کو میں گروا دوں گا، میں نبی علیہ السلام کی قبر شریف مٹوا دوں گا. یہ سب باتیں ہیں، بالکل مشہور ہے. خدا کی قسم سب جھوٹ ہے. مفتی صاحب ایمانداری والی بات ہے، سب جھوٹ ہے. آپ جا کے پڑھ لیجیے گا، ان کی اپنی کتابیں پڑھیں. ہمارے یہاں موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں، موٹی موٹی، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے سارا کہ اس نے کتاب التوحید کتاب لکھی، اس میں گستاخیاں بردی نبیوں کی. ہے سر ہے، یہ میں نے بھی پڑھا. میں نے کہا یار کتاب لکھی ہے توحید پر، گستاخیاں کی ہیں نبیوں کی. میں نے کتاب التوحید بھی منگوائی ہے، کتاب التوحید پوری پڑھی بھی ہے، میں نے پڑھائی بھی ہے، 10 بھی دیا ہوا اس کا. میں نے اس کی شروحات بھی پڑھی ہوئی ہے محمد بن صالح العثیمین کی. خدا کی قسم مجھے ایک جملہ نکال کے بتائیں کتاب التوحید میں کہاں گستاخی کی ہے نبی کی اس نے. بلکہ اتنی زبردست کتاب ہے کتاب التوحید کی کہ کفر و شرک، شرک اکبر، شرک اصغر، ساری اقسام ایک جگہ سے جمع کر دی. اس سے اچھی کتاب ہی کہیں نہیں ملتی توحید کے، مطلب ایک مجموعہ اچھا مل جاتا. پھر مشہور ہے وہ بندوں کو کافر بنانے میں جلدی کرتا تھا. سر خدا کے واسطے اس کے جو فتاوا پڑھیں آپ، جتنی سختی وہ یہ کرتا تھا کہ کسی کلمہ کو مسلمان کو کافر نہ کرو. وہ موانع تکفیر کا فتوا پڑھا ہے نا، یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب سے پہلے امت جو ہے وہ متفق تھی کہ 5 موانع تکفیر ہے. یہ پہلا بندہ آیا تھا جس نے اجتہاد میں کہا تھا 6 موانع تکفیر ہے، یعنی کفر کے فتوے کو اور سخت بنا کے گئے. یہ حالت ہے ہماری. آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کتابیں پڑھ کے نکال کے بتائیے گستاخی کی. یہ ہے جو مسلمانوں کو اس نے کافر بنا کے گیا ہے، یہ ہے جو اس نے واجب القتل ہونے کے فتوے دیے. سب جھوٹ ہے، اپنی بنائی ہوئی. تو اب یہ مشہور کیسے ہو گئے؟ ان کے بارے میں بھی جیسے ابن تیمیہ کے بارے میں مشہور ہوا، ابن بطوطہ نے کر دیا، اب ان کے بارے میں کس نے مشہور کر دیا؟ کیا واقعہ ایسا ہوا کہ ان کو آج تک گستاخ سمجھا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو نعمت دیتا ہے حاسدین آ جاتے ہیں، پھر حاسدین آتے ہیں نا. پھر دیکھو دنیا میں مسند، عزت، یہ ایسی چیزیں نا جب چھنتی ہیں نا تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام حق بیان حق واضح ہو گیا فرعون پر، لیکن پتہ تھا کرسی چھن جائے گی. اب میں ایمان لے آیا نا تو میری کرسی چھن گئی. اب یہاں پر جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں نا سر، وہ مار جاتے ہیں. وہ کیا کہ دنیا قربان کر دی. یہود و نصارہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے جیسے اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کو پہچان جاتے ہیں. لیکن انہیں پتا تھا ہم اگر مومن ہو گئے ہماری کرسیاں چھن جائیں گی. جو مشرکین تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کرسیاں، ہماری سرداری چھن جائے گی. یہ خوف انسان کو مروا دیتا. محمد بن عبد الوہاب نجدی جو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی آپ تاریخ پڑھ لیں، اس دور میں انہوں نے اسٹرگل کی تھی کہ جس دور کے اندر پورا جو حجاز کا ایریا تھا نا، یہ کروڑوں درجوں بدعتوں کے اوپر مشتمل دور تھا. یہاں فتاوی رضاوی آپ پڑھا ہے، آپ نے اس سوال سے بھی واقف ہوں گے کہ حاجی جب حج پہ جا رہے ہیں تو جدہ کے اندر 100 گز کی جھوٹی قبریں بنائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے یا حضرت حوا کے نام سے، پڑھا ہے نا. یعنی کہ فتاوی رضاوی میں بھی ہے ان کے دور میں وہاں جھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں مکہ مدینہ کے پاس، اللہ کے نبیوں کے نام سے 100 گز کی جھوٹی قبریں. اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں جانا، جھوٹی قبریں ثواب نہیں ملے گا. سر وہ ختم کیوں نہیں کر پائے؟ خلافت عثمانیہ کا دور ہے، وہ ایک جھوٹا مزار نہیں گرا پا رہے ہیں. سر وہاں حالت عملی بہت بری ہو چکی ہے، کفر و شرک بہت پھیلا ہوا تھا، بدعتیں بہت پھیلی ہوئی تھی. آپ پڑھ کے دیکھیں ان کی ایک اسٹرگل تھی، انہوں نے محنت کی تھی، یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے. اور جب ایسی کوئی محنت کرتا ہے نا تو پھر اس کی مخالفت ہوتی ہے. پھر ہوا یہ کہ اب جب حسد پیدا ہو گیا، اب حسد میں سیدھی سی بات ہے الزام لگا دو کسی پہ. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مولانا صاحب، آپ کا بھی میں ایک دفعہ بیان سن رہا تھا، وہ کسی حدیث پاک کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث ہے سند ٹھیک ہے لیکن اس میں علماء نے کہا ہے کہ تعویل واجبی کرنی پڑے گی. وہ نہیں آپ نے کسی حدیث پہ بیان کیا تو میرے کو وہ سنتے تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا تن قریب آپ کو بھی لوگ کہنے والے ان کے لیے حدیث ہو. ایسے ہی ہے، یعنی کہ کسی کو بولو یہ حدیث اس کے سند میں مسئلہ ہے یا متن میں، وہ آپ تحقیق بیان کریں ہو گیا منکر حدیث ہو گیا، الزام فوراً لگتے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، الزامات لگے. پھر ایک کتاب منظر عام پر آ گئی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی، وہ ان کے بھائی کے نام سے، سلیمان بن عبد الوہاب کے نام سے، کہ اس کے بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف کتاب لکھی. ایک کتاب منظر عام پہ، 2 کتاب منظر عام پہ، 3 کتاب منظر عام پہ، 4تھی کتاب منظر عام پہ، عرب عجم کے اندر پھیلنے لگ گئی. لوگ سمجھ رہے ہیں ارے واہ یار، اس کتابوں میں ساری غلط باتیں تھیں جو محمد بن عبد الوہاب سے منسوخ کر دی گئی. بعد میں تحقیق میں پتہ چلا اس کے بھائی کی کوئی لکھی کتاب نہیں تھی، جھوٹ باندھا گیا. پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ پہلے ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، ہاتھوں سے کتابیں لکھی، نام لکھا سلیمان بن عبد الوہاب، پھیلا دی. یہاں تک کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اپنی زندگی کے اندر، سر حیرت والی بات ہوتی ہے، یہ بھی فتاوی پڑھے نا ان کا کچھ مل جائے گا. ان سے خود ایک جگہ سوال ہوا تھا کہ سر آپ کے نام سے باتیں مشہور ہیں کہ آپ کہتے ہو میرا بس چلے گا تو میں رسول پاک علیہ السلام کی قبر شریف کو مٹا دوں گا. مسلمانوں کو آپ کافر بناتے پھرتے ہو، واجب القتل قرار دیتے ہو، آپ ایسا کرتے ہو، آپ ایسا کرتے ہو. یہ سارے الزامات کا سوال ہوا ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب سے. پھر انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا ان علی سب باتیں جھوٹ ہیں، آپ میری کتابیں پڑھیں، میرے فتاوی پڑھیں. میں نے کہاں مسلمانوں کو واجب القتل بنا دیا؟ میں نے کہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بات کی؟ میں نے ان چیزوں کو منع کیا جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا، اس کے رسول پاک علیہ السلام نے منع کیا. آگے اس کے علاوہ تو میں نے تو کبھی ایسا نہ رویہ رکھا ہے نہ میری کتابیں گوائیں. سر یہ فتویٰ میرے کو ملا تھا کافی عرصہ پہلے، جس وقت میں نے فتویٰ پڑھا نا، اس کے بعد میں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی ساری کتابیں پڑھی، اصول کی بھی ان کی کتابیں پڑھی، فتاوی بھی ان کے پڑھے، کتاب توحید بھی میں نے پڑھی، شروعات بھی پڑھی ہے. سب بکواس لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں جو لکھا. باقی انسان ہے زیادہ مشہور باتیں ہیں عبد الوہاب صاحب کے بارے میں، تو مطلب چلی کہاں سے بس اتنی مشہور ہو گئی کہ ایسی پھیلتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا شوشا چھوڑ بھائی غامدی صاحب کیا ہے، ہر دوسرے بندے سے پوچھ لیں منکر حدیث. صحیح منکر حدیث ہے، صحیح بھائی حدیث کا یکسر انکار ہے. منکر حدیث آپ کسی سے پوچھ لیں بھائی فلاں یا پھیل گئی، کیوں پھیلی آپ جواب دے کے دیکھیں. تو عوام میں یہ باتیں لانی نہیں چاہیے نا بڑوں کو، لیکن آج کل بھی مساجد کے مائک سے وہ ایسی ایسی باتیں سامنے لے کر آتے ہیں اور فوراً کسی کو دیکھ کر عام بندے کو بھی اتنی ضرورت ہو گئی ہے ان باتوں کو سن کر، کوئی ایسے بیانات سن کر کہ عام بندہ ایک دوسرے بندے کو کافر کر دے گا. بھائی تو نے یہ کیا تو کافر ہو گیا، تو نے ایسا کہا تو گستاخ ہو گیا. مفتی صاحب یہ پوری ہماری گفتگو کا خلاصہ آپ نے کر دیا. فساد اس طرح پھیلا ہے عوام کے اندر، ہم نے وہ باتیں کر دی جو عوام والی نہیں تھی. یہ آپ کا سونے کے ساتھ یہ وزن کرنے والی بات ہے. کچھ باتیں عوامی علماء کی ہوتی ہیں، کچھ تحقیقات علماء تک ہوتی ہیں، جیسے کسی کو گستاخ کہنا، کسی کی عبارت میں گرفت کرنا، اس طرح کی جو یہ علماء کی بحث ہے. یہ جب بحثیں پبلک ہم نے کر دی ہیں، عوام کو اتنا نالج نہیں، ان کو تعویلات کی بحثوں کا معلوم نہیں. جب عوام میں ہوئی ہے پھر یہی ہوا کہ کافر بنا دیا، یہ گستاخ ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. یا ہماری آج کی جو پوری گفتگو ہے نا، اس کا لبے لباب فتنے کا سارا مسئلہ ہے. عوام کے لیے آپ کیا بولیں گے کہ ان کو کیا کہنا چاہیے زبان سے؟ کسی کو کافر، بد مذہب کہنا، گستاخ کہنا، کہ جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں ایک عام رواج ہو گیا، بھائی جس کا دل کر رہا ہے نا وہ سامنے کو گستاخ قرار دے کر اڑا رہا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے.
پھر بھلے بعد میں کچھ وہ کہتے ہیں نہیں میری غیرت رسول گوارا نہیں کرتی، یہ گستاخ رسول تھا، اس نے ایسا کیا تھا. ابھی جیسے ربیع الاول آنے والا ہے تو جو لائٹنگ نہیں کرے گا وہ گستاخ رسول ہے، ویسے ہی نظر آ جاتا ہے. اور اتنی بدگمانی دماغ میں آ جاتی ہے دیکھ اس نے لائٹیں بجھائی ہوئی ہیں نا، اس کو خوشی نہیں نبی کی آمد کی. جو شامل نہیں ہو رہے ان چیزوں کے اندر جو ہماری ایجاد کردہ ہیں، اور پھر اس پہ معیار بنا کر کہہ دیتا ہے بھائی یہ نبی سے محبت نہیں کرتا، ورنہ دیکھو آج جس نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہوتی، اس نے بھی جھنڈے لگائے ہوتے. تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے معیار جو عوام کے ذہن میں ہو گئے ہیں، عوام کو کیسے سمجھائیں، کیسے بتائیں کہ یہ آپ کا معیار غلط ہے اور بڑے غلط سمجھا رہے ہیں، آپ کو سیدھی راہ پہ آنا ہے. سر بس کوشش کرتے ہیں مستقبل قریب کے اندر عوام میں تبدیلی مجھے تو نہیں نظر آ رہی. تو علماء کو کچھ آپ بتائیں کہ علماء کیسے قدم اٹھائیں. میں علماء کو بتاؤں، شاید میرا خیال ہے کہ یہ جملہ اچھا بھی نہیں ہے. جو علماء ہیں بڑے ہم سے بڑے ہیں، ہم سے زیادہ ان کی سوچ ہے، ہماری زیادہ سمجھ ہے. اور یہ جو فتنے کر بھی رہے ہوتے ہیں نا حضرت، حقیقتاً یہ علماء نہیں ہوتے. جو مقرر حضرات ہیں نا، جو ہمارے یہاں مساجد کے اندر عموماً خطباء حضرات ہیں، ان میں سے اکثریت عالم نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں. صحیح. تو عالم جو ہے نا سر، وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں مسائل کیا ہے، فتنے کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں بات یہی ہے کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. کون ہینڈل کر رہا ہے خطبہ، کون خطیب آتا ہے مسجد میں پڑھا کے جا رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا. کوئی کنٹرول بنایا، کوئی سسٹم بنایا جائے، کسی کو بڑا بنایا جائے، اس کی اطاعت میں سب کو لازم قرار دیا جائے. یہ ایک بہت لمبی جدوجہد ہے سالوں کی، پھر جا کے کوئی تبدیلی نہیں. صرف علماء سے ہو سکتی ہے نہیں، یا حاکمی سطح پر یہ کام کیا جائے. ابھی ہم دیکھتے ہیں سعودیہ میں حرم میں ایک بہترین نظام کے تحت سب چل رہے ہیں، کوئی کسی کو کافر قرار نہیں دے رہا، کوئی گستاخ قرار نہیں دے رہا ہے. تو یہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا یا ہو سکتا؟ ایک سسٹم بن گیا نا وہاں پر، ایک بڑا پیارا سسٹم بن گیا. یہاں پر وہ چیز لانے، دیکھو وہاں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اس کے بعد تبدیلی آئی. اور کیا کہہ سکتے ہیں، بہت لمبی جدوجہد ہے. یہاں کا ماحول بہت الگ ہے. یہاں ہر جگہ سیاسی ماحول دیکھ لیں، دینی ماحول دیکھ لیں، کوئی بھی ماحول دیکھ لیں، ایک ہی چیز ہے بس، ہر جگہ ایک جیسا مزاج ہے. اور جب نسلاً ایک رویہ قوموں کے اندر چلتا رہا نا، نسلاً یعنی 100 سال پہلے بھی یہی رویہ ابھی تک وہی چلتا آ رہا ہے، اس کو بدلنے کے لیے بہت لمبی محنت کرنی پڑتی ہے. نا امید نہیں ہوتے حضرت، میں کئی دفعہ خود نا امید ہوا ہوں، یقین کریں آپ، بلکہ آپ کو شاید معلوم بھی ہو. کئی دفعہ دل برداشتہ ہو کے پڑھانا بھی چھوڑ دیا، یہ بھی کر دیا، نہیں یار نئے لوگ نہیں سمجھیں. لیکن پھر بھی کوشش کرتے کرتے بٹ ہلکا ہلکا کری جاؤ. علماء کا ادب بھی لوگوں کو سکھاؤ یار. اور جو عالم ہے اس کا ادب ہے، جو عالم نہیں فتنے زیادہ تر وہ کرتے ہیں. لیکن ایک اتحاد کی فضا بھی قبول بھی تو انہیں کو کرتی ہے نا. نہیں کرے گی. مسالے دار بیان ہو بھی، جیسے ربیع الاول آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. مطلقاً جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ایسے ثابت کریں گے، جھوٹی جھوٹی روایات لے کر آئیں گے. عوام وہی بیانات سنتی ہے، حضور کو وہ تخلیقی نور تسلیم کر لیتی ہے. تو یہ اہل علم حضرات ہی تو ہیں جو یہ باتیں سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. آئے گی تبدیلی، مفتی صاحب نا امید نہ ہو. صرف ایک میں ذکر کر دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور ہے آپ کی مبارک عمر 950 سال. جی بہرحال یہ ایک تحقیقی موضوع ہے، اس پر آپ نے کلپ بھی بنایا ہے، اس میں کلپ نوح علیہ السلام کی عمر، لیکن مشہور یہی ہے. بہت سے علماء بھی ہیں سر آنکھوں پہ، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. صحیح. 950 سال بھی مانے نا حضرت، 950 سال محنت کی ہے دن رات. قرآن کی آیت ہے، میں نے انہیں دعوت دی ہے لیلا و نہارا. آگے آیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، لیلا و نہارا. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. 950 سال قوم کو سمجھایا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جب سمجھا رہا ہوں یہ اور بگڑ ہے، اور بگڑ. 950 سال بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ جو ایک کشتی میں آ گئے. چاہے آپ بولیں کشتی بہت بڑی ہے، کتنی ہوگی کشتی؟ 10,000 20,000. کشتی کے بارے میں وہ مشہور ہے کہ وہ اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی. جتنی بھی ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ کشتی بہت بڑا جہاز بھی آپ تصور میں لے ہیں. زیادہ تر کتنے افراد آ جائیں گے اس میں؟ 1,000 2,000 10,000 20,000. 950 سال کی محنت کے بعد بھی صرف ایک کشتی جتنے لوگ مسلمان ہوئے. ہمت نہیں آتے، سمجھانا مقصود یہ ہے، ہمت نہیں آ رہے. ہماری ٹوٹل زندگی جو ہے نا آج کل کی جو ایوریج ہے وہ 60-70 سال ہے، اور جو ہزار سال کی محنتیں کر کے بھی اگر نہیں ہوئے تو یہ اللہ جانے. لیکن انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، لوگوں کی سوچ بدلے گی.